خدا کے دوست کی جلدی تلاش کر لے، اگر تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست ہے۔ غضب کی بات ہے کہ خدا کے بغیر تو رہ سکتا ہے، روزی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دین کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، شیطان کے بغیر نہیں۔ جب تک اپنا عیب ظاہر نہ ہو جائے، دوسروں کے عیب پر طعنہ زنی ہونا ناانصافی ہے۔ ارے تو جو کہتا ہے کہ خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا، تو اس کو ایک شیطان کا فریب سمجھ، جس نے تجھے بجا آوری اعمال سے غافل کرنے کے لیے یہ الٹی سجھا رکھی ہے۔ بس اس خیال خام سے باز آ جا۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دے، دوسروں کا مذاق اور طعنہ زنی مت کرو۔ میں مجسم اللہ کے لیے ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ یاد رکھو، صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم و درد چھا جاتے ہیں۔ آنکھ میں اگر ایک بال بھی چلا جائے تو یہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ شہوت کی غلامی کرنے والے کی خلاصی نہیں، سوائے اس پر جس پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ غصے کی ہوا، شہوت کی ہوا اور حرص کی ہوا اس شخص کو جنبش دیتی ہے جو دیندار نہ ہو۔ دیندار اور دشمنوں میں فرق کرو، اللہ کے مقرر تلاش کرو اور اس کا ہم نشین ہو جاؤ۔ نفس کی خوشی میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی ملی۔ نکاح کرنے سے پہلے عورت میں 3 چیزیں دیکھ لو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اول کہ جب تم اس سے نکاح کرو تو وہ ساری کی ساری تمہاری ہو پائے گی یا نہیں۔ دوم وہ آدھی تمہاری ہو جائے اور آدھی بیگانی ہو جائے۔ سوم عورت میں تمہاری کچھ بھی حصہ نہ ہو تو ایسی عورت سے نکاح نہ کرو۔ جب نفس کی شرارتوں اور خرابیوں کے متعلق توجہ دلائی جاتی ہے تو اس سے نفس ناراض ہوتا ہے، بس یہ بھی ایک قید نفس ہے، لہذا دیگر شر و نفس کے ساتھ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس کی سرکشی زور پکڑ گئی تو پھر تدراک مشکل ہو جائے گا۔ دماغ ایک بھیڑیا ہے، روح بھیڑ ہے اور ایمان اس کا چرواہا ہے، اور اگر چرواہا طاقتور نہ ہو تو بھیڑیا بھیڑ کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔